بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر 55، 54 اور 55. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور یہ سے اگلی آیت، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اب ان آیات سے آگے یہاں سے جو بحث شروع ہو رہی ہے، اور یہ بحث قرآن مجید میں ایک تو اس مقام پر ہے، اور دوسرا سورۃ نساء کے اندر. سورۃ نساء کے آخر میں چھٹے پارے کے اندر، چھٹے پارے میں سورۃ نساء ختم ہوتی ہے، اس کے آخر میں یہ بحث آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق. اب یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ ہے حیات مسیح علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا. اس سے مختلف عنوان ہو سکتے ہیں، یا اس کا عنوان رفع و نزول مسیح علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء اور نزول من السماء الی الارض. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اور بھی ایسے بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے یا تاریخ میں کہ جن کو یہود نے کیا کیا؟ قتل کیا. ان انبیاء کو یہود نے قتل کیا، لیکن اس اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کا تذکرہ نہیں فرمایا. یا سوال اس یوں بن سکتا ہے کہ اس بحث کو خاص اہمیت کیوں حاصل ہے؟ تو اس حوالے سے چند باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عام قاعدہ جو ہے انسانی ولادت کا وہ کیا ہے کہ کوئی بھی انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے. ٹھیک ہے. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی وہ عام دستور کے موافق ہوئی؟ تو جب ان کی ولادت عام جو ایک عرف رائج ہے اس دستور کے موافق نہیں ہوئی، بلکہ وہ اللہ کی قدرت سے بغیر والد کے پیدا ہوئے، ایک تو یہ چیز اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ ان کا معاملہ باقیوں سے کیا ہے؟ کچھ مختلف ہے. پھر دوسری بات یہ کہ عام جتنے بھی لوگ، یعنی جس طرح آپ پیچھے روایت پڑھ چکے ہیں کہ یہود نے شروع دن کے اندر 43 انبیاء کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. ٹھیک ہے. یہ عام جتنے بھی لوگ وفات پا جاتے ہیں ان کی موت سے یا ان کی حیات سے کیا نہیں ہوتا؟ کسی مذہبی عقیدے کا تعلق نہیں ہوتا. کسی مذہبی عقیدے کا تعلق. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ جو بحث ہے ان کی موت و حیات کی، اس سے کس چیز کا تعلق ہے؟ عقیدے کا تعلق ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک اس وقت سے لے کر جب یہ واقعہ ہوا آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مسئلہ ہے موت و حیات کا، یہ کیا رہا ہے؟ مختلف ہی رہا ہے. تو اس کا مختلف ہی ہونا یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ ان کا معاملہ دوسروں سے کیا ہے؟ مختلف. تو تیسری وجہ کیا ہو گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق موت و حیات کا اختلاف. چوتھی چیز یہ ہے
اصل میں اس بحث کا ہم رخ متعین کریں گے۔ اس بحث کا رخ متعین کیسے ہوگا کہ قرآن مجید نے موت سے زیادہ کس لفظ کو اہمیت دی ہے؟ رفع کو۔ قرآن مجید نے موت سے زیادہ کس لفظ کو اہمیت دی ہے؟ دیکھو نا، یہود نے کیا کہا تھا؟ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ، قرآن نے اس کی نفی میں کیا فرمایا؟ وَمَا قَتَلُوهُ۔ ٹھیک ہے، اور نصارہ نے کیا کہا؟ اِنَّ عِیسیٰ رُفِعَ، اِنَّ عِیسیٰ علیہ السلام رُفِعَ۔ اس چیز کی قرآن نے نفی نہیں فرمائی، بلکہ کیا فرمایا؟ بل رفعہ اللہ الیہ۔ ٹھیک ہے، تو قرآن نے اس مقام پر زیادہ کس لفظ کو اہمیت دی ہے؟ رفع کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اہمیت دینا بھی اس چیز کی طرف بتلاتا ہے ان کا معاملہ کچھ کیا ہے، مختلف ہے۔ اور رفع سے مراد روح مال جسد کا رفع ہوگا، خالی روح کا رفع نہیں ہوگا۔ رفع سے مراد رفع کس کا ہوگا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام یہ صرف کس کا نام نہیں ہے؟ روح کا نام نہیں۔ پھر ایک چیز اس میں یہ ہے کہ اگر یہ بات مانی جائے، جیسے یہود کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے معاذ اللہ کیا کر دی، سولی دے دی۔ نصارہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ان کو سولی دے دی گئی، 3 دن ویسے ہی رہے، پھر وہ دوبارہ یعنی ان کو حیات حاصل ہوئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اب اگر ان کی موت تسلیم کر لی جائے، یا جس طرح یہ دوسرے لوگ ہیں، ان کی تو خیر بات کرنی فضول، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے سولی پر، وہاں سے پھر چلتے چلتے وہ کسی طرح کشمیر آ گئے، پھر کشمیر میں آ کر انہوں نے کیا کیا؟ وفات پائی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پر لٹکایا گیا اس وقت ان کی وفات نہیں، وہ کہتے ہیں وہ حیات تھے، اور یہودی ان کو یعنی یہ سمجھ کر کے اب ان کی وفات ہوئی چھوڑ گئے، وہ وہاں سے اترے اور وہاں سے چلتے چلتے وہ کہاں آ گئے؟ کشمیر آ گئی۔ کون کہتا ہے؟ یہ قادیانیہ کی رائے۔ ٹھیک ہے، یہی سے انہوں نے کس کا اپنے لیے دروازہ نکالا، کس چیز کا؟ دعوی مسیحیت۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر وہاں سے اگر کشمیر میں مدفون ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ شام سے مراد یہ موجودہ شام، سارا فلسطین بھی جو موجود ہے، اس سارے پر شام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تاریخ میں جہاں کہیں بھی شام کا لفظ آتا ہے وہ اس سارے خطے پر بولا جاتا ہے۔ تو یہ جگہ جو ہیں یہ مسکن انبیاء رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو کون سی ایسی نوبت پیش آئی کہ وہ اس کو اول تو یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے، اگر اس کو تسلیم نہیں کیا جائے تو ایک ایسی بابرکت جگہ کو چھوڑ کر کشمیر میں آنا ہی کیا ہے؟ یہ سمجھ سے بالا تک۔ ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، یعنی اس بات کا نہ تو وہ لوگ قائل ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو تسلیم کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ لوگ قائل ہیں جو ان کی وفات کے قائل نہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی اس بات کا قول اختیار نہیں کیا۔ اور ساتویں بات یہ ہے یہاں پر اس بحث سے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع ہوا ہے وہ کس چیز کا ہوا ہے؟ روح مال جسد کا۔ تو یہ اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف ان کا جو نزول ہوگا وہ بھی کس کا ہوگا؟ روح مال جسد کا ہوگا، محض روح کا نہیں ہوگا۔ اور اگر صرف روح کو ہی سارا معاملہ روح کے ساتھ ہی تسلیم کیا جائے تو پھر تو یہود کی ساری تدبیریں کیا جائیں گی؟ باطل جائیں گی، کیونکہ یہ معاملہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں رفع کا ذکر تو ہے،
لیکن صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں کہیں بھی نزول کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں رفع کا ذکر تو ہے، لیکن صراحت کے ساتھ کہیں بھی کس کا ذکر نہیں ہے؟ نزول کا ذکر نہیں۔ اب اس کے دو جواب، ایک تو یہ ہے کہ 25واں پارہ سورۃ دخان، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، یہ جو ہو ضمیر ہے اس کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس کا مرجع اور مصداق جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، جب وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ہاں جی، اسی وجہ سے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہ جو ہے یعنی احادیث سے متواترہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں کیا ہوگا؟ نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں کیا ہوگا؟ نزول ہوگا۔ اور احادیث کثرت سے اس مضمون پر کیا کر رہی ہیں؟ دلالت کر رہی ہیں، جو کس کو پہنچی ہوئی ہیں؟ حد تواتر کو۔ حد تواتر سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ احادیث کس قدر ہیں، عام طور پر اتنے لوگ کسی جھوٹی بات کو بیان کرنے والے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی وہ تواتر معنوی کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ بہت سی احادیث اس مضمون کی آتی ہیں، الفاظ مختلف ہیں، لیکن ان سب سے جو چیز مفہوم ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ نزول عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ان کی علامات بتائی گئی ہیں، ان کی عمر نشانیاں بتلائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس طرح کا لباس ہوگا، کیسی شکل ہوگی، یہ ساری چیزیں اس میں کیا کی گئی ہیں؟ بیان کی گئی ہیں۔ پھر قرآن مجید کا عام اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید کسی بات کے ایک پہلو کو لیتا ہے تو حدیث اسی بات کے دوسرے پہلو کو اپنے بیان میں لے لیتی ہے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز، اب اس کے متعلق جتنے بھی دوسری چیزیں ہیں وہ کہاں پر آ گئیں؟ حدیث میں۔ اسی طرح یہاں پر قرآن نے کس کا ذکر کیا؟ رفع الی السماء کا۔ اس چیز کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ نزول من السماء، اس کو حدیث نے اپنے بیان میں لے لی۔ اس طرح سے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، قرآن اور حدیث یہ دونوں کیا چلتے ہیں؟ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پھر اس میں نشانیاں تفصیل کے ساتھ علماء نے کیا کی؟ بیان کی، اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ انہی نشانیوں کی بنیاد پر علماء نے ان کے دعوی مسیحیت کو کیا کیا؟ رد کی۔ مرزا قادیانی نے دعوی مسیحیت کیا، تو ان احادیث کی بنیاد پر ہی علماء نے اس کو کیا کیا؟ رد کیا۔ ٹھیک ہے، پھر رہا یہ سوال کہ اگر نزول آپ تسلیم کرتے ہیں تو لوگ ان کو اترتا ہوا دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس سوال کے جواب کی وہی حیثیت ہوگی جو ان سوالوں کی ہوگی جو کہ تسلیم شدہ باتیں ہیں۔ مثلا ایک لمحے میں کس کا؟ ملکہ بلقیس کے تخت کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا ہو جانا؟ پیش ہو جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے کیا ہو جانا؟ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ کیا ہو جانا؟ مل جانا۔ تو جس طرح یہاں پر کوئی یہ سوال نہیں کرتا، یا جو حیثیت اس مقام پر اس سوال کی ہوگی وہی حیثیت جو ہے اس جگہ ہوگی۔ یہ مقامات کیا ہیں؟ تسلیم شدہ ہے نا، ملکہ بلقیس کے تخت کا آنا یا شق القمر کا جو معجزہ ہے، اب یہ چیزیں تسلیم شدہ ہیں، تو وہاں پر اس سوال کی جو حیثیت ہوگی وہی حیثیت اس جگہ پر کس کی ہوگی؟ اس سوال کی ہوگی۔
پھر رہی یہ بات کہ اس میں یعنی رفع میں کچھ چیزوں کا اختلاف ہے. اس میں یہ ہے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو مان سب رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ضمنی اختلاف ہوتے ہیں. تو کوئی واقعہ جب ثابت ہو جائے، کوئی بھی واقعہ جس وقت ثابت ہو جائے تو یہ جو ضمنی اختلافات ہیں اس سے اس کی حیثیت پر کیا نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ چیز اس کا ہم بہت سی چیزوں میں کیا کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. کہ مثلا ابھی آپ علیہ السلام کی ولادت ہے، اب یہ سب کو کیا ہے، مسلم ہے. اب اختلاف کس چیز میں ہے، ان تاریخوں کا اختلاف ہے. تو اس سے کس کی نفی نہیں آتی، ولادت کی نفی نہیں آتی. مثلا اسی طرح نماز ہے، اب نماز کی فرضیت کی سب قائل ہیں، اب اختلاف کس میں ہے، کیفیات میں ہے. اور یہ اختلاف ہر چیز میں ہوتے ہیں. روئی نوعیت کے اختلاف، یہ ضمنی نوعیت کے جو اختلاف ہیں یہ کس میں ہوتے ہیں، ہر چیز میں ہوتے ہیں. اب رہا یہ سوال کہ قرآن مجید نے پہلے کیا فرمایا تھا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اس کے بعد تقریباً 22 آیات میں اس قدر تفصیل بیان کی ہے قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کی نانی سے متعلق، ٹھیک ہے، پھر ان کی والدہ سے متعلق، پھر خود ان کی ذات سے متعلق. اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ کیا ہوگا، قرب قیامت میں ہونا مسلم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو اس قدر اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا قرآن و حدیث میں تاکہ جس وقت ان کا نزول ہو ان کو پہچاننے کے اندر لوگوں کو کیا نہ ہو، کوئی مشکل پیش نہ آئے. اگر اس وقت ان کو پہچاننے میں مشکل پیش آئے تو ان کے نزول کا مقصد کیا ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا. اس وجہ سے اتنے اہتمام کے ساتھ اس چیز کو کیا کیا گیا، بیان کیا گیا. اور ایک حکمت اس میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوبارہ نزول ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار کے حوالے سے ہوگا، ٹھیک ہے، اس حیثیت سے ہوگا. لیکن ان کی جو نبوت ان کو پہلے سے ملی ہوئی ہے اس سے بھی وہ معزول نہیں ہوں. جو نبوت پہلے سے ان کو ملی ہوئی ہے اس سے وہ کیا نہیں ہوں گے، معزول نہیں ہوں گے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتمیت ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ان کی نبوت کیا ہے وہ پہلے سے ہے، وہ نبی بھی باقی رہیں گے لیکن جب وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے تو وہ کن چیزوں کا نفاذ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا. تو یہ ایسے ہی ہے، اس کی مثال مفسرین نے دی ہیں کہ جیسے ایک صوبے کا گورنر ہو وہ وہاں سے کہاں چلا جائے، دوسرے صوبے میں جائے. اب دوسرے صوبے میں جانے سے اس کی جو گورنری ہے وہ اس سے معزول نہیں ہو، اس سے معزول نہیں ہو. اور تیسری بات وہی ہے کہ ان کا نزول چونکہ کیا ہوگا، یعنی جیسے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کے حوالے سے ہم نے ابھی پڑھ لیا، ان کا نزول دنیا کی آخری عمر میں ہوگا. اس وقت قیامت کیا ہوگی، قریب قریب ہوگی. اس وجہ سے ان کی نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ کیا گیا، بیان کیا گیا. اور ان کی علامات اس قدر وضاحت کے ساتھ کیا کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں. ورنہ تو کیا ہوتا، کوئی بھی شخص اس چیز کا کیا کر سکتا تھا، دعویٰ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، باقی اب ان کی علامات کیا ہیں، وہ اس کے جو ہے علامات قیامت اور نزول مسیح جو کتاب ہے اس کے آخر میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی علامات ہیں وہاں پر انہوں نے علامات قیامت اور نزول مسیح اس کا جو دوسرا حصہ ہے
وہ علامات پر ہی مشتمل ہے۔ اب آ جائیں یہاں پر قرآنی الفاظ کی طرف۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، مکر خفیہ تدبیر، ٹھیک ہے۔ اب اگر تو کسی اچھے کام کے لیے ہوگی تو وہ کیا بن جائے گا؟ حسنہ ہوگی، اور اگر وہ کسی برے کام کے لیے ہوگی تو وہ سیئہ، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا بھی ہے نا، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ، تو یہاں پر مکر کی صفت کیا آنا؟ السیئ آنا اس بات کی علامت ہے کہ مطلقاً لغت میں مکر کس کو بولا جاتا ہے؟ خفیہ تدبیر کرنے کو، کوئی بھی تدبیر کرنے کو، کوئی چال چلنے کو، کوئی ہیلا کرنے کو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اچھا ہوگا تو وہ حسنہ، اگر برا ہوگا تو سیئہ، ٹھیک ہے۔ اسی معنی میں یہاں پر کیا کہا گیا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ ہاں، اردو میں اس لفظ کا استعمال کس میں ہوتا ہے؟ دھوکے اور چال بازی وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی کے اندر یہ مطلقاً کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ تدبیر کے لیے۔ ایک تو جیت اس میں ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ عربی کے اندر مطلق تدبیر کے لیے، اور اگر اچھی تدبیر ہو تو حسنہ، اگر بری ہو تو سیئہ، ٹھیک ہے۔ اب یہود کی تدبیر کیا تھی؟ ان کی تدبیر یہ تھی کہ جیسے ہم نے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی صفات میں پڑھا، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے یہودیت کو دین کی طرف دعوت دینا شروع کی، اور پھر یہ دوسرا کام بھی ہو گیا، ان کی بعض چیزیں جو انہوں نے حرام کر ٹھہرا رکھی تھی ان کو حلال کر دیا۔ اب یہودی ان کے دشمن ہو گئے۔ اب اس وقت کا بادشاہ جو یہودی تھا، انہوں نے اس کے کان عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بننے شروع کیے، اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف کر لیا۔ اب ان کے کسی تہوار کے دن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا اور ایک جگہ وہ لے گئے، تو وہاں پر یعنی ان کو سولی دینے کے لیے لے گئے۔ اب اسی چیز کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یعنی ان کی تدبیر تو یہ تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کریں؟ نقصان پہنچائیں، قتل کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اس سازش سے، ان کے اس مکر سے کیا کریں؟ محفوظ فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے صحیح سالم وہاں سے کیا کر لیا؟ زندہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جو مکان تھا وہاں کے روشن دان کے ذریعے سے ان کو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ ہوا ایک یہود کا مکر، ان کی تدبیر، اور ایک اللہ کی تدبیر، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ بات مانی جائے جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں کہ وہ اولاً ان کو وفات ہوگی پھر دوبارہ حیات، ٹھیک ہے، تو پھر اس جملے کا کوئی معنی سمجھ میں یہاں پر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اور دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہے یہ کس کا ہے؟ روح مال جسد کا ہے، صرف روح کا نہیں ہے۔ کیونکہ یہود جو قتل کا فعل کرنا چاہ رہے تھے وہ کس پر واقع ہونا تھا؟ ٹھیک ہے، روح مال جسد کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بچایا، یہ بھی کس کو بچایا؟ محض روح کو نہیں بچایا بلکہ روح مال۔ اگر صرف روح کو بچانا قرار دیا جائے تو پھر یہاں پر کوئی کمال باقی نہیں رہتا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر کوئی کمال، کوئی معجزہ باقی نہیں رہتا۔ واللہ خیر الماکرین۔ اب یہاں پر دوسرا لفظ ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، توفا یا توفا توفین، اس کے دو معنی ہیں۔ اب لغت میں اس کے معنی استیفاء کے آتے ہیں،
کسی چیز کو پورا پورا لے لیتے، کسی چیز کو. اب علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں التوفی جو ہے لغت میں القبض والاستیفاء اس معنی میں آتا ہے، کسی چیز کو پورا پورا لے لیں. پھر وہ کہتے ہیں اس کے 3 درجے ہیں، یا اس کی 3 انواع ہیں. توفی موت ہے، توفی نوم، یعنی نیند کے وقت انسان کی روح کو کیا کر لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے. پھر جس کی حیات مقصود ہو تو اس کی روح کیا کر دی جاتی ہے، واپس لوٹا. جیسے اس آیت میں آتا ہے نا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری، کہ جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو گیا اس کو اپنے پاس کیا کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں. ویرسل الاخری، اور دوسری کو کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جس کی ابھی حیات کیا ہو، باقی ہو. اور تیسرا درجہ توفی کا ہے، یہ تیسری قسم توفی روح مال جسد، توفی روح مال جسد. اور کلیات ابو البقاء وہ ان کی کلیات میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ توفی کا جو معنی ہے نا موت اور اماتت میں، توفی کا لفظ موت کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے عام استعمال میں، ٹھیک ہے. اور فصحاء کے ہاں، اہل بلاغت کے ہاں توفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو پورا پورا لے لینا. اسی پر آپ کو بتلایا تھا کہ یہ اردو جو تراجم ہے وہ اسی چیز پر کیا ہو گئے، مختلف ہو. یعنی بعض حضرات نے ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو کیا کروں گا، وفات دوں گا، میں آپ کو کیا کروں گا، کس بنیاد پر. تو انہوں نے توفی کا معنی وفات کس معنی پر کیا، عامت الناس کے معنی، عامت الناس کی لغت، ٹھیک ہے. اور بعض حضرات نے توفی کا ترجمہ کیا کہ میں آپ کو کیا کروں گا، پورا وصول کر لوں، پورا پورا لے لوں. یہ ترجمہ کس پر کیا گیا، اہل بلاغت کی لغت کے استعمال پر، ٹھیک ہے، فساد اعلی فساد کے استعمال. یہ دونوں ترجمے اس کے کیے گئے. تو اب اس کے 3 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، توفی موت، توفی نوم اور توفی روح مال جسد. اب ہم اس کو اس طرح سے حل کرتے ہیں کہ تمام اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا ہے، وہ زندہ آسمانوں پر کیا کر لیے گئے، اٹھا لیے گئے، اور قرب قیامت میں دوبارہ نزول ہو، ان کا نزول ہو. پھر یہاں پر جو سیاق ہے، آیات کا جو سیاق ہے، وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں توفی سے مراد کیا لیا جائے، القبض والاستیفاء. کیونکہ یہاں پر جو یہ سارا ماحول چل رہا تھا وہ کیا تھا، یہود ان کو کیا کرنا چاہ رہے تھے، قتل کرنا چاہ رہے ہیں نا. ان حالات میں ان کو کیا کرنا، زیادہ قرین قیاس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا معنی لیا جائے. ان کو اللہ تعالیٰ نے توفی یعنی اپنی طرح اٹھانے کی بشارت دی، تو یہ کس کے لیے ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کی، ان کی تسلی کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پر کیا لیا جائے، توفی بمعنی موت لیا جائے، تو پھر ان کی خصوصیت کوئی باقی نہیں رہتی. اور وہ مکر و مکر اللہ میں بھی اسی طرح اشارہ ہے کہ یہاں توفی بمعنی کس کی ہے، القبض والاستیفاء، ٹھیک ہے. اچھا، البتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ یہاں توفی سے مراد کیا ہے، موت. توفی سے مراد موت ہے. اور یہاں پر کیا ہے، کلام کے اندر تقدیم و تاخیر ہے، کلام کے اندر کیا ہے، تقدیم و تاخیر ہے. یعنی وہ ان کی اس بات کا مفہوم یہ ہے
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی رافعک الیک ومتوفیک، کہ پہلے کیا ہوگا؟ آپ کا رفع ہوگا. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ رافعو کا جو لفظوں میں کیا ہے؟ مؤخر ہے، لیکن فعل کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ مقدم ہے. اور متوفی کا یہ لفظوں میں مقدم ہے لیکن فعل کے لحاظ سے کیا ہے؟ مؤخر ہے. وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے فرمایا کہ یہ جو یہود آپ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کو قتل کرنے پر قدرت نہیں پا سکیں گے، بلکہ ان قریب میں آپ کو کیا کروں گا، یعنی آپ کو جب بھی وفات ہوگی، وہ کون سی وفات ہوگی؟ تب یہی وفات ہوگی، یعنی ان کے ہاتھوں آپ شہید نہیں ہوں گے، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں. ایک بات. اور دوسرا اس میں نصارہ کا بھی رد ہو گیا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ابن اللہ اور الہ ہے، تو متوفی کا لفظ پہلے ذکر کر کے ان کی بھی تردید مقصود ہے. ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ یعنی جو وفات پا گئے وہ کیسے معبود ہو سکتے؟ ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات کا، کہ وہ یہاں پر کس کے قائل ہیں؟ وہ یہاں توفی سے موت کے معنی ہی لیتے ہیں، لیکن آیات میں کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر، یعنی پہلے رفع ہوگا، پھر دوبارہ آپ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر وفات ہوگی، جیسا کہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے. پھر کیا ہوگی؟ پہلے رفع ہوگا، پھر نزول ہوگا، اور پھر وفات ہوگی. پھر اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دی کہ پھر یہاں پر تقدیم و تاخیر کیوں ہے. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی مقصود ہے کہ آپ کو یہ لوگ کیا نہیں کر سکیں گے، آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، آپ کو تب بھی وفات ہوگی. اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ کی کیا ہو جائے؟ تردید ہو جائے. یعنی یہود نے ان کو مارنا چاہا، اللہ نے ان کو بچا لیا. اور نصارہ کی تردید اس طرح سے ہوگی کہ اگر یہ معبود ہوتے تو کیا نہ ہوتے، یعنی پھر ان کو وفات کیوں کرائے گی؟ معبود کی صفات کیا ہے؟ الحی القیوم. تو یہ دونوں کی تردید کے لیے یہاں پر اس لفظ کو کیا کیا گیا؟ پہلے ذکر کیا گیا ہے، پہلے لایا گیا. ٹھیک ہے. اور رافعو کا الیہ، اور رفع سے یہاں مراد بلندی درجات نہیں ہے. رفع سے یہاں مراد کیا نہیں ہے؟ اور اس پر کون سا لفظ اشارہ کر رہا ہے؟ اس کے صلے میں الہ آ رہا ہے. الہ کا صلے میں آنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں رفع سے مراد کیا ہے؟ رفع الی السماء. اور رافعو کا الیہ رفع الی السماء. اور ایک انعام اللہ نے کیا بیان؟ دو تو یہ ہو گیا. تیسرا ومطہرک من الذین کفروا، یعنی یہ جو لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں یہود، اس سے میں آپ کو کیا کر دوں گا؟ پاک کر دوں گا. چوتھا وجاعل الذین تبعوک، اور جو لوگ آپ کے پیروکار ہوں گے. اب اس میں نصارہ اور مسلمان دونوں شامل ہیں، یہ ہمیشہ غالب رہیں گے آپ کے دشمنوں پر. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہوگا اور میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جن چیزوں میں تم کیا کر رہے تھے؟ اختلاف کر رہے تھے. باقی یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت کیا تھی، اس میں مختلف روایات ہیں. ان کے درمیان اگر تطبیق دی جائے تو اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ رفع کے وقت ان کی عمر 80 سال. ٹھیک ہے. اور جب ان کا نزول ہوگا تو مزید کیا رہیں گے؟ 40 سال وہ کیا رہیں گے؟ مزید حیات رہیں گے. 120 سال ان کی کل عمر ہوگی. 40.
ٹھیک ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ ہر نبی کی عمر، بعد میں آنے والے نبی کی عمر پہلے سے نصف ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اگر ہم 120 سال تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا ہوگی؟ 60 سال. ٹھیک ہے، باقی یہ رائے یہ سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 60 سے کیا ہے، کچھ زائد ہے. اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ عربی کے اندر اگر کسریں کم ہوں تو ان کو شمار نہیں کیا جاتا. عام استعمال میں رائج ہے کہ قصور کو شمار نہیں کیا جاتا. مثلا 61 62 اس کو 60 سے ہی تعبیر کر دیا جاتا، یعنی قصور کو وہ شمار میں نہیں لاتے. عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال، اس سے خود اس اصول سے کیا معلوم ہوں گے، آپ علیہ السلام کی عمر کیا ہوگی؟ 60 سال. اب باقی اس میں اور بھی روایات ہیں، یعنی ان سب کو جمع کرنے سے اور ان کو تطبیق دینے سے اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور 40 سال اس کے بعد وہ حیات رہے، اور 80 سال کی عمر میں ان کا رفع ہوا. ٹھیک ہے، اور نزول کے بعد مزید 40 سال وہ کیا رہیں گے؟ زندہ رہیں گے. اور پھر 120 سال کی عمر میں، ہاں انبیاء کو جو نبوت ہے وہ 40 سال کی عمر میں.